یہاں سے کہا جا سکتا ہے جو بھی آپ نے فرمایا کہ دوسری جو تاریخیں ہیں کائنات میں، ان میں ان کے جو بزرگان ہیں، رہنما ہیں، بڑی بڑی چیزیں اور بڑے بڑے واقعات بھی ان کے نہیں ملتے، لیکن تاریخ اسلام نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی بیان کیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بیان کیا اور واضح سے واضح طریقے سے بیان کیا کہ یعنی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہی. بے شک. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ پتہ تو چلے کیا تھا، کیا معیار تھا. کہ یعنی معیار یہ تھا جوانی میں 24 سال کی عمر میں آپ معجزے فرما رہے ہیں. ابھی رسالت نازل نہیں ہوئی، رسالت ملی نہیں ہے، وہی پہلی نازل نہیں ہوئی ہے. وہ الگ بات ہے، ہمارے عقائد ایک الگ چیز ہے کہ رسول پہلے سے رسول ہوتا ہے. لیکن زمانہ کیا چاہتا ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں، یعنی جو مسلمان نہیں ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک 24 سال کا نوجوان اور پھر درخت کو ہاتھ لگائے تو درخت ہرا ہو جائے، کنویں کے قریب آئے تو کنواں جو ہے پانی سے بھر جائے، یہ ساری چیزیں. اور پھر ایک غیر مذہب کا آدمی دیکھ کر، راہب دیکھ کر کہے کہ یہ تو وہی ہے جس کو ہم نے اپنی تاریخوں میں پڑھا تھا. یہ کمال ہے. اور پھر اس چیز کو لکھا گیا، یہ تھی تاریخ جو یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں لکھی گئی. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواج، پھر شادی کا سلسلہ، پھر کتنے بچے تھے اور پھر کتنے بچے دنیا سے چلے گئے، کس عمر میں گئے، پھر آپ نے کس طرح زندگی گزاری، ان کا جو قلق تھا جو بھی تھا. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کس طرح، یہ صرف اور صرف ہمارے پاس ملتا ہے. یہ صرف تاریخ اسلام ہمارے پاس، اس کے علاوہ دوسری تاریخوں میں نہیں ملتا ہے. یہ کمال تاریخ اسلام، کامیابی ہے. واہ، بہت اچھی بات ہے، واقعاً تعریف کی بات ہے. یقیناً. ہاں، بہت شکریہ، آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور اچھا، جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ تاریخ اسلام اس معیار پر ہے کہ یعنی اس میں ہر چیز موجود ہے، یہ حسن اس میں جو پایا جا رہا ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ ہم ایک چیز ہے ہمارے معاشرے میں اور زبان زد خاص و عام ہے ایک چیز کہ کوئی بھی چیز جب کمال پر پہنچتی ہے تو پہلی منزل پر کمال پر نہیں پہنچتی، اس کے لیے اس کو کچھ مراحل طے کرنے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ لوہے کو فولاد بننے کے لیے یعنی آگ کے مراحل سے گزرنا ہوتا ہے. بالکل. جب آگ میں اس کو جلایا جائے گا تب وہ فولاد بنتا ہے. یہ دوسری مثال ہے کہ سونا جتنا اس کو آگ میں جلایا جاتا ہے اتنی ہی اس میں چمک پیدا ہوتی ہے، اتنا ہی اس میں نکھار آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو آپ نے بتایا کہ تاریخ اسلام یعنی ہماری اپنی تاریخ اس منزل پر پہنچی، اس کو یہ کمال حاصل ہوا، تو کیا تاریخ اسلام کے لیے بھی اس طرح کے مراحل ہیں کہ ان مراحل سے گزرتے ہوئے، ان منزلوں کو طے کرتے ہوئے تاریخ اسلام اس منزل پر پہنچی ہو اور یہ کمال اس کو ملا ہو؟ اچھا سوال ہے آپ کا. یہ ایک نیچرل ٹروتھ ہے. یعنی ایسی حقیقت ہے کہ قدرتی طور پر کوئی بھی چیز کمال تک پہنچتی ہے وہ مختلف مراحل سے گزرتی ہے. اور تاریخ اسلام ایک بہت بڑا سبجیکٹ، بہت بڑا موضوع، ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ ان مراحل سے نہ گزرا. کیونکہ ہم نے اس بات کو تو طے کر دیا، ہم نے یہ تو کہہ دیا کہ تاریخ اسلام سب سے بالا و برتر ہے. کمال تو ہم نے بتا دیا، اور کمال تک پہنچنے کے لیے یقیناً مراحل ہوتے ہیں، اس کے جو منازل ہیں. تاریخ اسلام یعنی آپ ایک بچے کی طرح دیکھ لیں. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس مرحلے پر ہوتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، محتاج ہوتا ہے. اور اس کے اندر ہم جو کرنا چاہیں اس بچے کو جہاں پر اٹھا کر رکھ دیں، وہ اس کو وہیں پہ رہنا پڑے گا. اس کی مجبوری ہوگی، وہ اٹھ نہیں سکتا ہے، خدا نے اس کو اس قابل بنایا ہی نہیں. ابھی اس کے اندر یعنی جبر کی اور اختیار کی ایک الگ بحث ہے. یعنی وہ بیچارہ مجبور ہے اس وقت، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. تاریخ اسلام بھی اسی طرح ہے. اب آپ دیکھیں کہ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب پہلا مرحلہ جو تاریخ کا، یعنی میں کہتا ہوں کہ بہت ہی عجیب سا مرحلہ تھا، اس وقت تاریخ بیچاری پہ کیا گزرا ہوگا. ہم اگر آپ ایک بچہ اگر اس کو سمجھنے ہم آپس کی زبان میں جو اردو زبان میں بولتے ہیں کہ اس بیچارے پہ کیا گزرا ہوگا. اس وقت یہ ہوتا تھا کہ عرب، ہماری تاریخ اسلام ہوتی ہے عرب سے شروع. عرب تاریخ لکھتے نہیں تھے اصلاً، ان میں تاریخ لکھنے کا شعور ہی نہیں تھا بالکل. کوئی ان کو سینس ہی نہیں تھا کہ تاریخ لکھی بھی جاتی ہے، لکھنی بھی چاہیے، اس کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں، اس کے یعنی کہاں تک وہ اس کے ثمرات ہیں، کہاں تک وہ بات جا سکتی ہے. وہ تاریخ نہیں لکھتے تھے. لیکن اس وقت دنیا میں دو بہت بڑی قومیں رہا کرتی تھیں. ایک ایرانی، بہت مشہور قوم ہوتی تھی اس وقت. ایران کی قوم ایک بہت تاریخی قوم ہے، ان کی اپنی ایک الگ سے تاریخ ہے. اس کے علاوہ یونانی ہوتے تھے وہاں پر، یعنی اس زمین کے اوپر. یونان یعنی روم والے، اس کو اسلام کے اس میں کہا جاتا تھا قیصر و کسریٰ. جی بالکل. قیصر ہوتے تھے روم کے بادشاہ، کسریٰ ہوتے تھے ایران کے بادشاہ. بالکل وجہ فرما رہے ہیں آپ. جو رومی اور ایرانی اپنی تاریخ لکھا کرتے تھے، اور ان کی تاریخ بہت محکم ہوتی تھی، اور ان کے پاس دلائل بھی ہوتے تھے کہ ہم اس لیے لکھ رہے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں بھی بات ہوئی تھی. تو یقیناً اختصار کے ساتھ وقت ہمارا بہت محدود ہوتا ہے. ایرانی اور رومی اپنی تاریخ لکھا کرتے تھے. پھر جب جنگیں ہوئیں اور عربوں کے اندر کچھ شعور آیا اور اسلام جب پھیلنے لگا یا اسلام آنے لگا، تو ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ ہمیں بھی اپنی تاریخ لکھنی چاہیے. واقعات لکھتے تھے، واقعات بیان ہوتے تھے اس سے پہلے، اور وہ جو فیل اور یہ وہ واقعہ جو گزرے ہیں، ابرہہ کا واقعہ، یہ سب نوٹ ہوتے تھے. لیکن ان کو لکھا جس طرح جاتا ہے تاریخ کو، اس طرح نہیں ہوتا تھا. تو تاریخ کا میں نے کہا کہ پہلا مرحلہ ایسا تھا کہ وہ بیچاری تھی. وہ پہلا مرحلہ تھا
مرحلہ شفاہی سے مراد نہیں، تاریخ زبانی وہ بول دیا کرتے تھے. مثلا ایک آدمی کہیں پر گیا، اس نے نقل روایت کیا شفاہتاً کہ وہاں یہ ہوا تھا، وہاں یہ واقعہ ہوا تھا. اس کے بعد مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے، کوئی واقعہ رونما ہوا، میں نے آپ کو بتا دیا. جی میں نے آپ کو کیا بتایا؟ جو واقعہ رونما ہوا تھا، آپ نے سنا، آپ نے جا کر کسی اور کو بتایا، نقل کیا میں نے نقل کیا. تو آپ واقعہ نقل کر رہے ہیں لیکن الفاظ نقل نہیں کر رہے ہیں، آپ صرف مفہوم بتا رہے ہیں. بے شک. اب یہ مفہوم کسی اور نے کسی اور کو پہنچایا، تو وہ روح جو تھی وہ ختم ہو گئی، الفاظ وہ نہیں رہے کہ حقائق کیا تھے. پھر اس کے بعد ہر کوئی اپنی اپنی طرف سے خدا نے جس کو جس طرح صلاحیت دی ویسی ہی تشریح کر رہا ہوتا ہے، ویسی ہی بات کر رہا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے پیغام دیتا ہے. اب یہ تاریخ بیچاری شفاہتاً، یعنی میں بار بار بیچارہ کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت برا مرحلہ تھا، شفاہتاً آگے آگے جا رہی تھی، آہستہ آہستہ سفر کر رہی تھی. اب ایک واقعہ گزرا تاریخ میں کہ بھائی یہ ہو گیا، اس کے بعد وہ واقعہ کسی نے کسی سے نقل کیا، کسی نے کسی سے نقل کیا، تو اس کی روح ختم ہو گئی. یعنی مفہوم تو رہ گیا، شاید مفہوم بھی آگے جا کے بدل جائے، کیونکہ بہت سی ہم نے دیکھا ہے کہ انجیل اور تورات اور آسمانی کتابیں تک لکھی ہوئی کتابیں بدل گئیں. جی 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 ہاں، اس میں تحریف ہو جاتی ہے. تحریف ہو گئی. بالکل بالکل وجہ فرما رہے ہیں آپ. عرض کرنے کا مطلب یہ کہ لکھی ہوئی کتابیں بدل گئیں، تو زبان سے کہنا تو کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا، کوئی بات ہی نہیں ہے. بالکل بالکل. پھر عربوں کو یہ احساس ہوا کہ صرف لکھنا کافی نہیں ہے، بولنا کافی نہیں ہے، بات کرنا کافی نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد جھگڑے بھی بہت ہوتے تھے. جی قبائل میں جھگڑے ہوتے تھے، وہ اپنی بات کہہ دیتے کہ بھائی ہم نے فلاں قبیلے میں یہ دیکھا، اس کے بعد جو دشمن ہوتا تھا وہ اسی بات کو نقل کر رہا ہوتا تھا. مثال کے طور پر قریش کا قبیلہ، قریش کو بنی تیم والے دیکھتے ہیں یا بنی تمیم والے، بنی بکر والے دیکھتے ہیں، اور وہ پھر اس قریش کے واقعات کو نقل کر دیتے ہیں. لیکن ایک اور قبیلہ ایسا ہے، کوئی بھی قبیلہ آپ کہہ لیں، جو ان کا دشمن ہے. جی جی بالکل. وہ اپنے اعتبار سے نقل کرے گا، اپنے یعنی مفاد میں، اپنے فائدے میں جو چیز ہوگی یقیناً اس طریقے سے بات وہ وہی کر رہا ہوگا جو بات ہے، لیکن اس کا اینگل گھما دے گا، یعنی 6 کو 9 کر کے بنا دے گا، وہ پیش کرے گا اس طریقے سے. تو یہ چیز قابل اعتبار نہیں تھی. پھر آگے چل کے احساس ہوا. یہ دوسرا مرحلہ تھا، یہ پہلا مرحلہ تھا، شفائی والا چل رہا، پہلا مرحلہ تھا. اس کے بعد احساس کیا گیا کہ تاریخ کو صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے، جی تاریخ کو لکھنا چاہیے. تو یہ دوسرا مرحلہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں، تاریخ کو لکھنے کا دوسرا مرحلہ ہے، جیسے نقل روایت کتبی کہتے ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں اور ہم اپنے ناظرین سے بھی اجازت لیں، آپ کا دوسرا مرحلہ بیان کرنے سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو محترم ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے تاریخ کی اہمیت اور جو اس کو لکھا گیا ہے، تاریخ کن مراحل سے گزری ہے. تو آپ کہیں جائیے گا نہیں، ہمارا ساتھ دیجیے تاکہ ہم اس پروگرام کو آگے بڑھا سکیں. ہم اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر، الله أكبر.